اس نے ہمیں موافق توحید پرست پیدا کیا. پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے لاتے اس نبی کے امتی ہونے کا شرط ادا کیا کہ جس کو امتی ہونا کیا یہ بات سے شرط سمجھتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کے اعتقاد کی محبت و محبت کو اس وقت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام فرمایا. اللہ نے کچھ ایسے دن ایسے مقرر کیے کہ اس میں خدا کا تقرب حاصل کیا جائے. کچھ مہینے ایسے خاص مقرر فرمائے کہ جس میں انسان زیادہ سے زیادہ خدا کے قرب کی جستجو کرے. ان مہینوں سے ایک ماہ رمضان المبارک اور ان دنوں میں سے ایک دن جمعہ المبارک کا دن ہے. انسان اس دن زیادہ سے زیادہ جستجو کرے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکے. اس لیے جیسے روایت میں ہے اس مہینے کا اول الرحمہ جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکے. وہ اوسط مغفرت اور جس مہینے کے درمیان والا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے اس میں انسان کوشش کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکے. وآخرہ عتق من النار اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. یعنی انسان جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کروا دے. جیسے یہ دوسرا عشرہ جو اپنی آخری ایام میں چل رہا ہے. جب ہم خدا سے مغفرت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ذمے پر بندوں کے حقوق قائم کرنا ہو بندوں کے حقوق واپس کروں یا ان لوگوں سے میں معافی مانگوں جن کا تو حق میرے ذمے ہے. اور اسی طرح اگر اللہ کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ جو ہمارے ذمے بھی عبادات ہیں جو اللہ کا حق ہے میں اس سے توبہ کے لیے سے بچانا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور چونکہ جیسے مغفرت کا عشرہ ہے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہگار بندوں کا احسان ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ان کا نام اعمال بند نہیں کر دیتا بلکہ ان کا نام اعمال کھلا رکھتا ہے تاکہ اگر یہ بندہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ زندگی گزر رہی ہے باب توبہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے کہا صرف دو بندے ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول نہیں کرتا. قرآن میں ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. اللہ نے ایسے بندے کی توبہ نہیں ہے میری بارگاہ میں قابل قبول کہ یہاں تک کہ وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن جیسے ہی موت آتی ہے فقال إني تبت الآن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. یعنی ساری زندگی گناہ کرے اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی توبہ نہیں کی لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا ہے تو اب وہ اللہ سے کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں. ویسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تھا اس وقت وہ بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان آتا ہوں. یعنی تو ساری زندگی خود کو خدا منواتا تھا رب منواتا تھا سجدہ کرواتا تھا لیکن جیسے ہی وہ دریا نیل میں غرق ہونے لگا اس وقت موت کے آثار سامنے نظر آنے لگے تو کہہ رہا تھا میں ایمان لے کے آتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پہ
اللہ نے کہا نہیں الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لے کے آ رہے ہو، اس سے پہلے تم واضح طور پر ہماری نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے کہا الیوم ننجیک ببدنک، اللہ نے کہا آج میں تیرے بدن کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ میں تجھے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کا چاہتا ہوں۔ تو یہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں باب توبہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا بندہ والذین یموتون وهم کفار، اللہ نے کہا جو اس حالت میں مرتا ہے کہ کفر کی حالت میں مر رہا ہے، اس کی توبہ کرنے کو حکم نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان موت سے پہلے توبہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ حالت کفر میں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اور پھر جیسے کہ آج کی شب سے ہی جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ نے اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہے مگر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ رات خاص امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ اس حوالے سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جو گزشتہ امتیں تھیں ان کی پرانی عمریں ہوا کرتی تھیں، کوئی 100 سال 2 سال 1000 سال اس سے زیادہ، لیکن یہ جو ہماری آپ کی امت ہے ان کے لوگوں کی زندگیاں تھوڑی ہوں گی، تو آپ جو عبادت میں ریاضت میں اللہ کی اطاعت میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور دیگر پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ تو پھر ان امتوں کی برابری نہیں کر سکتے عبادت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے۔ تو وہاں پہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر ایک انعام و اکرام یہ کیا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر عطا کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسی رات عطا کرے گا کہ اس رات میں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت و ریاضت گزشتہ امتوں سے کئی سال زیادہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انسان کو اس لیلۃ القدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جو مخصوص ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے۔ میں اجمالی طور پہ تذکرہ کرتا ہوں۔ کچھ شب میں غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی فضیلت ہے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے، اور کچھ مخصوص دعائیں ہیں ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ 100 رکعت نماز جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اس کو بجا لانے کی تاکید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جس کی قضا نمازیں ہیں وہ اگر وہ 100 رکعت نماز اپنی قضا رکعت پڑھتا ہے نمازیں تو اسے بھی 100 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو زیادہ سے زیادہ جستجو کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ صلوات پڑھیے۔ جاؤ جعفر صاحب کو بلا لو، اسپیکر ٹھیک کریں۔ صلوات پڑھیے۔ اب چونکہ آج کی شب سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام شروع، تو ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ عزاداری کا اہتمام کرنا چاہیے، مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے عرض کریں تو ہر طرف امام علیہ السلام کی زندگی میں کمال ہی کمال ہے۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے غیر مسلم رائٹر کا یہ جملہ ہے جو عیسائی ہے مذہب کا، وہ کہتا ہے قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، کہ علی کو مسلمانوں نے علی کی عدالت کی شدت کی وجہ سے محراب عبادت میں تبدیل کر دیا۔ یعنی بظاہر لوگ عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے عدل کا نمونہ دیکھا تو وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اور حالانکہ اگر عدل و انصاف میں دیکھا جائے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے نزدیک عدل افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ انسان کو عدل کرنا چاہیے یا سخاوت کرنی چاہیے؟ مولا علی نے کہا عدل افضل ہے، حالانکہ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ سخاوت زیادہ افضل ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا مولا علی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ عدل افضل ہے حالانکہ سخاوت ہونی چاہیے زیادہ افضل؟ آپ نے فرمایا کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا پھر سخاوت کرنی ہوتی۔ اگر غور کریں آپ مولا علی کے جملے میں کہ جب معاشرے میں عدل نہیں ہوتا پھر سخاوت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے؟ امام نے کہا عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، اور سخاوت کا مطلب ہے کسی بندے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے، جب اس کو اس کا حق نہیں ملتا پھر حق سے زیادہ دے کر اس کمی کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر مولا نے کہا یہ جو عدل ہے، عدل یہ عمومی قانون ہے، یہ پورے معاشرے پر ہوتا ہے، اور جو سخاوت ہے وہ استثنائی قانون ہے، وہ خاص حالتوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا بالعدل قامت السماوات والارض، کہ میں نے زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ عدل پر قائم کیا ہے۔ یعنی عدل کا مطلب ہے وضع الشیء فی محلہ، جس شے کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے وہ مقام و مرتبہ دیا جائے، یہ عدل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جب اقتدار میں آئے، جن لوگوں نے سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کی تھی انہوں نے ہی سب سے پہلے بیعت توڑ دی، کہ جو دو افراد مولا کی بیعت کے لیے پہلے آئے، مولا نے انہیں کہا تم پھر بھی سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں یا علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں بیعت توڑ دی؟ کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم علی کی پہلی بیعت کریں گے، علی ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ کوئی نہ کوئی منصب عطا کر دیں گے، لیکن جب مولا علی نے عہدے تقسیم کیے تو ان دونوں کو کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا، تو وہ لوگ اسی وجہ سے سب سے پہلے مولا علی کی بیعت توڑنے والے میں شامل ہوئے۔ اور پھر جب امیر المومنین علیہ السلام حکومت میں آئے تو اب امام علیہ السلام کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی، شورش ہونے لگی، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا یا علی یہ جو عرب کے سردار ہیں آپ ان کو کچھ بیت المال میں سے عطا کر دیں تو یہ لوگ سارے خاموش ہو جائیں گے، سب آپ کی حکومت کی تائید کریں گے۔ تو امیر المومنین نے کہا تأمرونی ان اطلب النصر بالجور، تم یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے غلبہ پاؤں؟ مولا نے کہا اگر علی کو اقالیم سبعہ یعنی ساری کائنات کی حکومت دی جائے اور صرف ایک شرط یہ رکھی جائے کہ علی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکال لے ظلم کے بنا پر، علی ساری دنیا کی حکومت ٹھکرا دے گا، چونٹی کے منہ سے دانا نہیں کھینچے گا۔ عام طور پر لوگوں کا حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عیش و عشرت کریں گے، اقربا پروری کریں گے، اپنوں کو نواز دیا جائے گا، شاید حالات بدل جائیں گے، لیکن مولا علی کے نزدیک حکومت کے حصول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کا ہی جملہ ہے، مولا اپنے جوتے کو سلائی خود کر رہے تھے، تو آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس صحابی رسول بھی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ مولا آپ اس جوتے میں کیا رکھا ہے کہ آپ ابھی بھی اسے سلائی کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس تمہارے نزدیک اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا مولا اگر میں ظاہری حالت دیکھوں تو بازار میں اسے کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں، یعنی اتنے اسے آپ نے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں،
تو مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس علی کے نزدیک یہ حکومت اس جوتے سے بھی پست ہے۔ یہ مولا علی ہی جو انہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ لوگ تو حکومت کے حصول کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا علی کے نزدیک یہ جو حکومت ہے اس جوتے سے بھی پست ہے۔ تو پھر ابن عباس صحابی تھے، کہا پھر یا علی آپ نے حکومت کیوں قبول کر لی؟ جب آپ کے نزدیک حکومت اس جوتے سے بھی پست ہے تو پھر علی کیوں حاکم ہے، علی کیوں خلیفہ ہے؟ مولا نے کہا صرف دو وجہ سے۔ علی یہ چاہتا ہے کہ عدل کو قائم کیا جانا چاہیے اور باطل کو ختم کیا جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ مظلوم کا حق اسے دیا جانا چاہیے، علی اس لیے اقتدار میں آیا ہے، ورنہ علی اگر عدل کا نظام قائم نہ کرنا چاہتا تو علی کبھی بھی حکومت کا طلبگار نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو حکومت ہے، جیسے رسول نے فرمایا تھا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ یعنی جیسے سرکار محمد مصطفیٰ عدل کرتے ہیں ویسے نبی نے کہا علی مرتضیٰ عدل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لبنان کا عیسائی مورخ جارج جرداق کہتا ہے کہ اگر نبی کے بعد کسی نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال کو عدالت سے تقسیم کیا جا رہا ہے تو وہ علی کا زمانہ تھا۔ اس لیے کہ مولا علی سے پہلے مہاجرین کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، انصار کو کم حصہ دیا جاتا تھا۔ نبی سے بعد اور مولا علی سے پہلے عربوں کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اجمیوں کو کم حصہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مولا علی کے اقتدار میں آنے سے پہلے سرداروں کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، دوسروں کو کم حصہ دیا جاتا تھا۔ جس کی جتنی زیادہ رشتہ داری قریبی ہوتی تھی حکومت سے اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا تھا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو، اہل سنت رائٹر ہے جلال الدین سیوطی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء، اس کے اندر آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے پہلے علی تھے جنہوں نے کہا کہ بیت المال کو عدل و انصاف کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا، اس میں عرب ہو یا عجم ہو، سردار ہو یا عام بندہ ہو، علی کی نگاہ میں سارے برابر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہیں نوازا جاتا تھا وہ علی کے خلاف ہو رہے تھے، جن کو بیت المال سے زیادہ دیا جا رہا تھا وہ علی کے خلاف ہو رہے تھے۔ قبلہ یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پہ اگر علی کا شیعہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے۔ مولا علی کا سگا بھائی ہے عقیل، جب مولا علی کے دروازے پہ آیا، یا علی میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے مجھے کچھ عطا کرو۔ مولا علی نے کہا عقیل وہ مال میرا نہیں ہے، وہ مال مسلمانوں کا ہے، میں کیسے تمہیں اس میں سے زیادہ دے سکتا ہوں؟ اور پھر مولا علی علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے، مولا نے کہا یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، علی کا ذاتی مال ہو تو علی اسے بھی تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لے گا۔ کہاں پہ یہ کہنا بڑا آسان ہے میں علی کا شیعہ ہوں، مگر امیر المومنین علیہ السلام کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں صرف مسلمانوں سے ہی نہیں غیر مسلموں کے حوالے سے، جب انبار پہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا، یعنی مسلمان سپاہی گئے، انبار عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جب حملہ کیا گیا تو ایک مسلمان سپاہی نے ایک عیسائی عورت کے کانٹوں میں گوشوارہ دیکھا اور اس کے پیروں میں ایک پازل دیکھا، تو اس نے بھاگتے ہوئے اس عیسائی عورت سے کان سے گوشوارہ چھین لیا اور اس کے پیروں سے بازیں اتروا لی۔ جب مولا علی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ میرے سپاہی نے، مسلمانوں کی فوج کے ایک سپاہی نے ایک عیسائی عورت کے ساتھ یہ جسارت کی، تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا پورا خطبہ ہے اس پر۔ مولا علی علیہ السلام ممبر پہ گئے، مولا نے سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جو ایک مسلمان سپاہی نے اس عیسائی عورت کے ساتھ انتہائی حقیر اور پست حرکت کی ہے، اگر کوئی مسلمان افسوس کرتے ہوئے مر بھی جائے تو تمہیں پشیمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم ایک عیسائی عورت کے ساتھ یہ جسارت کر رہے ہو، اس کے پیروں سے پازیب اتروا لی جاتی ہے۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جب قضاوت میں عدالتی نظام کی اصلاح کرنا چاہیے، مولا علی کے خاص شاگرد ابو الاسود الدؤلی، یہ وہ ہے کہ جس نے
عربی گرامر کے اصولوں کی بنیاد بھی لکھی ہے. یعنی جو عربی گرامیٹیکلی سارے ہمارے پاس رولز ہیں، یہ سب سے پہلے مولانا کے شاگرد ابو الاسود دؤلی نے مولا سے سیکھ کر مرتب کیے تھے. ابو الاسود دؤلی کو مولا نے گورنر بنایا. ابو الاسود دؤلی گورنر بن گئے. کچھ عرصے کے بعد مولا نے اسے معزول کر دیا. مولا کا خاص ساتھی ہے، چاہنے والا ہے، عالم تھا، مگر مولا نے معزول کر دیا. ابو الاسود دؤلی کہتا ہے مولا یہ تو بتائیے، آپ نے مجھے قاضی بنایا، جج بنایا، جسٹس بنایا، اب مجھے معزول کر دیا، کس وجہ سے معزول کیا؟ مولا نے کہا صرف ایک وجہ سے، تم جس کرسی قضاوت پر بیٹھے ہو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تم انصاف کرنے والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو صرف اس وجہ سے، جب تم فیصلہ کر رہے ہوتے ہو، جب تم مقدمہ سن رہے ہوتے ہو، تمہاری آواز مدعی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ مدعی میرے سامنے حقیر ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، تمہاری اس وجہ سے، حرکت کی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کرسی قضاوت پر بیٹھ سکتے ہو. مولا علی علیہ السلام نے ایسے قوانین بنائے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام پہ صرف مسلمانوں نے ہی، اقلیتوں نے کتابیں لکھی. اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو عیسائی مشہور دانشور تھا، ادیب تھا، لائر تھا، جارج جوردان، اس کی کتاب کو ضرور مطالعہ کریں، علی صوت العدالت الانسانیہ، کہ ندائے عدالت انسانی کی آواز کو علی کہتے ہیں. وہ عیسائی تھا. وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی کتاب لکھی تو میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام پہ کتاب لکھنے کے کہ میں اسے چھپاتا ہوں. کہتے میں بہت مسلمان پبلشرز کے پاس گیا کہ میری اس کتاب کو آپ شائع کر دیں. کہتے کوئی مسلمان آمادہ نہیں تھا کہ وہ میری کتاب کو شائع کر دے، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے ایک عیسائی نے لکھا ہے یہ کتاب بکے گی نہیں بکے گی، اس نے کیا لکھا ہے، حالانکہ بہت بڑا نام تھا. اور 20 لاکھ جارج جوردان کی کتابوں کے نسخے ابھی تک شائع ہو چکے ہیں. یعنی عرب کے بڑے ادیبوں میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا تو میں چرچ چلا گیا. میں نے چرچ سے کہا کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں علی ابن ابی طالب، یہ میں نے ان پر 5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، کوئی مسلمان پبلشر اسے شائع نہیں کر رہا، کیا ممکن ہے کہ چرچ کی طرف سے یہ کتاب شائع ہو جائے؟ کہتے ہیں وہ جو بشپ تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے کہا اگر چرچ کو یہ سعادت ملے کہ ہم علی کی شان میں کتاب کو شائع کروائیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں جو مسلمان پبلشر شائع نہیں کر رہے تھے وہ چرچ نے شائع کر دی. کہتا ہے میری کتاب جب مارکیٹ میں آئی تو بہت زیادہ بکی، مجھے بہت زیادہ منافع ہوا. کہتا ہے جارج جوردان میں نے منافع لے کر ایک تھیلی میں پیسے ڈالے اور میں چرچ گیا. میں نے چرچ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری کتاب جو حضرت علی علیہ السلام پر تھی آپ نے شائع کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے احسان کے ساتھ کچھ زیادہ پیسے چرچ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ بشپ نے میرے پیسے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا ہم نے علی کے نام سے کتاب شائع کر کر ہم نے علی پر احسان نہیں کیا، بلکہ علی نے جب اقتدار حاصل کیا جو علی نے عیسائیوں پر احسان کیا ہے وہ اس کا چھوٹا سا بدلہ ادا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد صلی اللہ تو وہ کہتا ہے چرچ نے میرا پیسہ نہیں لیا. اس نے کہا جارج جوردان اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ لبنان کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں یہ رقم تقسیم کر دو. کہ اس لیے کہ جب مولا علی نے کوفہ کے ایک دفعہ بازار میں دیکھا کہ ایک غیر مسلم عیسائی بھیک مانگ رہا ہے تو مولا علی حیران ہو گئے کہ علی اقتدار میں ہو اور کوئی مسلمانوں کے آگے ہاتھ میں ہے. مولا علی نے اپنے مشیروں سے کہا یہ کون شخص بھیک مانگ رہا تھا؟ انہوں نے حکایت سے کہا یا علی وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مولا نے کہا عیسائی ہے تو کیا ہوا؟ جب تک وہ جوان تھا، طاقتور تھا، اس کے اندر توانائی تھی تو اسلامی مملکت اس کی طاقت سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. آج وہ غریب، آج وہ کم سنی کے، آج وہ قبر سنی میں چلا گیا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا ہے تو ہم نے اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا
کیا ہے؟ مولا علی نے فوراً حکم دیا کہ آج سے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسلامی حکومت اس کی کفالت کرے گی۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے نزدیک مسلمان یا غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا، عرب اور عجم میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس عیسائی جارج لوکاس سے کہا گیا کہ تم عیسائی ہو اور کتاب مسلمانوں کے خلیفہ پر لکھ رہے ہو کہ آخر تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کون ہو، تم عیسائی ہو یا مسلمان ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا علی علیہ السلام افضل ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں عیسائیوں کے گھر میں پلا بڑا ہوں، میں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اس نے کہا لیکن مجھے علی سے عشق ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں سکول سے بچپن میں بھاگ جایا کرتا تھا تو میں ویرانے میں جا کے علی کی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا۔ اس بچپنے سے مجھے ایک علی کی ذات سے عشق پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر تم میرا دین مذہب دیکھو کہ میں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میرا دین یہ کہتا ہے عیسیٰ علی سے افضل ہے، مگر جب میں اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھتا ہوں میرا ضمیر یہ کہتا ہے علی عیسیٰ سے افضل ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہیں قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیدا اٹھایا جائے گا تو خدا کو کیا کہو گے؟ تم عیسیٰ کی امتی ہو، تم جناب محمد مصطفیٰ کی امتی ہو، حضرت علی علیہ السلام کی امتی ہو، حضرت عیسیٰ علی علیہ السلام کے پیروکار ہو۔ وہ عیسائی کہتا ہے میں نہیں جانتا میں کون ہوں، کہ میں علی کے عشق میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوں، میں صرف اللہ سے یہ کہوں گا میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ لہذا مولا علی کی اگر زندگی کا مطالعہ ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کے در پہ جھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے عیسائی اپنی کتاب میں کہ جو علی کو ضرب بھی لگائی گئی تھی 19 رمضان کو جو کل صبح نماز فجر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس تلوار کو جو زہر میں بجھایا گیا تھا سارے کوفہ والوں پر تقسیم کر دی جاتی تو سارے کوفہ والے اس ضرب سے قتل ہو جاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسن مولا علی علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے تھے نا کوفہ میں 21 رمضان کو تو اذان فجر ہو گئی تھی اور امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ایک ویرانے سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا حسن علیہ السلام اس ویرانے کی جانب چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا ہائے میرا غمگسار کہاں چلا گیا ہے، میرا ساتھی کہاں چلا گیا ہے، مجھ پر احسان کرنے والا کہاں چلا گیا ہے۔ آگے بڑھے مولا حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی نابینا شخص ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ مولا حسن نے کہا کسے تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا کوئی ساتھی تھا جو ہر روز آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا، جو ہر روز آتا تھا خود میرے لباس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ مولا حسن نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ میں نے بہت دفعہ اس کا نام پوچھا ہے، وہ یہی کہتا تھا میں ایک فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک مسکین ہوں، مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں اس کے پاس سے بھی وہی خوشبو آتی تھی جو تم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مولا حسن نے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا۔ مولا نے کہا 3 دن پہلے نماز فجر میں سجدے کی حالت میں ان کے سر پہ ضرب لگائی گئی ہے کہ اے نبی نے میں ابھی انہیں پشت کوفہ پہ دفن کر کے آ رہا ہوں۔ عزادار اس نابینا نے ایک چیخ ماری، ایک جملہ کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ نابونا کہتا ہے کیا ایسے کریم لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے؟